کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے نور سلطان کی ایپیسوڈ 64 لے کر آئے ہیں۔ سوری، پریویس ایپیسوڈ 63 تھی، بٹ غلطی سے اس پر 64 لکھا گیا تھا، بٹ وہ 63 اور یہ 64 ہے۔ تو میں یہ اسٹارٹ کروں سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ سب اچھا رسپانس دیں گے، لائک شیئر کمنٹ کریں گے، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں گے۔ تھینک یو۔ اور آپ لوگوں نے آپ لوگ جو کنسرن دکھاتے ہیں میری طبیعت کو لے کر، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور میں سچ بتاؤں، میری طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بس کیا ہی کہہ سکتی ہوں یار، ٹھنڈ آ رہی ہے، اور بس جیسے جیسے اب ٹھنڈ بڑھتی رہے گی میرے گلے کا حال برا ہوتا رہے گا، اور میں پھر کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ لائک بہت زیادہ، کیا کہوں، مطلب ایک دم چوک ہونے لگتا ہے گلا۔ پھر بھی چلے، کوشش کر کے، گارگل کر کے، دوائیاں کھا کے گزارے لیتے ہیں اپن یہ ٹھنڈ، اور دلی کی سردی تو بھائی کیا ہی کہنے۔ چلے خیر، بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ سب اچھا رسپانس دیجیے گا پلیز۔ نکاح اور کسی کے ساتھ؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ جینیفر نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں نکاح، لیکن میرے ساتھ نہیں، ڈاکٹر ہدی جیلانی کے ساتھ، وپال نے کہا۔ جینیفر کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر جیسے کچھ سمجھ میں آیا تو وہ ہنس پڑی بے اختیار، پھر گہرا سانس لیا اور ایک بار پھر ہنس پڑی، اور پھر خوشی سے رو پڑی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا ری ایکشن دے، کس طرح سے اپنے جذبات ظاہر کرے۔ وپال سینے پر ہاتھ باندھے سکون سے اس کے ایک ایک ایکسپریشن کو نوٹ کر رہا تھا۔ کرن کا نکاح ہو گیا ہے، کسی اور سے، آپ سے نہیں۔ جینیفر نے بے اختیار اس کے سینے پر بندھے ہاتھ پر اپنے مومی ہاتھ رکھیں۔ اس کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری تھی اور نیلی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ کرن کے لیے بہت خوش تھی، اس سے زیادہ خوش وہ اس بات سے تھی کہ اس کا وپال سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ کا کرن سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ بات مجھے کتنا سکون پہنچا رہی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اس کے مضبوط ہاتھ کی پشت پر اپنی مومی ہاتھ کی ہتھیلی رکھے کہہ رہی تھی۔ کس نے کہا میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے؟ وپال نے کہا۔ کیا مطلب؟ یکایک جینیفر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سکڑی۔ مطلب یہ کہ میرا کرن سے رشتہ ہے، اور بہت گہرا ہے، اور بہت گہرا رشتہ ہے، وپال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جن میں پھر آنسو کا ریلا آیا تھا۔ اوکے، کریلا آیا تھا۔ مطلب؟ اس نے دھندلائی آنکھوں سے وپال کو دیکھ کر پوچھا۔ مطلب یہ مس جینیفر، کرن سے میرا بہت گہرا رشتہ ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ وپال نے جھک کر اس کی نیلی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کہا۔ جینیفر کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے پھڑ پھڑائے۔ وپال کے ہاتھ پر اس کے ہاتھ کی پکڑ ڈھیلی پڑی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹاتی اس سے پہلے وپال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ چھوڑ دے میرا، جینیفر نے روتے ہوئے کہا۔
छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुनो। किरण से वाकई मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, खून का, मोहब्बत का। वो मेरी बहन है, रिबाल ने कहा तो जेनिफर बेयकीनी से इसे देखने लगी। कि क्या बहन आपकी? जेनिफर को यकीन नहीं आया। हाँ मेरी बहन किरण। हाँ मेरी बहन किरण और नूर मेरी बहनें हैं। मैं इन दोनों का बड़ा भाई हूँ। रिबाल ने जेनिफर के समातों पर धमाका किया। मैं कुछ समझी नहीं, जेनिफर ने उलझ कर कहा। बताता हूँ। फिर रिबाल ने इसे वो सच भी बता दिया और साथ ही साथ किरण के एंगेजमेंट वाले दिन निकाह का भी। जेनिफर की आंखें हैरत और बेयकीनी से खुली की खुली रह गईं। तो इसका मतलब है वो फोटोज आप बहन भाइयों के थे? किरण का निकाह था और आपने मुझे बताया नहीं, बल्कि मेरी लाइलमी का फ़ायदा उठाया, मुझे परेशान किया। आपको पता है मैं कितना रोई थी, मेरी क्या हालत हो गई थी आपकी एंगेजमेंट को सुनकर। आपको मेरा ज़रा एहसास नहीं हुआ? मुझसे ये सब कुछ छुपाते हुए जेनिफर ने गलूगी लहजे में पूछा। तुम्हारा एहसास हुआ, तभी तो मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हें सच बताने, तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आया हूँ और तुम्हारी तबीयत देखने भी, रिबाल ने कहा। तबीयत वाली बात पर जेनिफर ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। ग्रैनी मुझे सब कुछ बता चुकी हैं। जिस दिन तुम्हारा नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था, इसी दिन ग्रैनी ने मुझे फ़ोन करके सब बता दिया था, रिबाल ने कहा तो जेनिफर ने अपनी नज़रें झुका लीं। रिबाल इसके दिल के हाल से वाकिफ था, फिर भी इसे शर्मिंदगी सी हुई। वो क्या सोचेगा कि मेरी मोहब्बत ऐसी है कि मैं इसकी खुशी का सुनकर मौत के दहाने पर पहुंच गई। इसने अपने दिल में सोचा और अपनी मखरूती उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर मरोड़ने लगी। लब भींच कर निचले लब को दांतों में दबा लिया। रिबाल इसी तरह खड़ा इसकी हरकत नोट कर रहा था। क्या हुआ? कुछ देर की खामोशी के बाद रिबाल बोला। कुछ नहीं, जेनिफर ने आहिस्ता से जवाब दिया। आई एम सॉरी जेनिफर, मुझे तुमसे सच नहीं छुपाना चाहिए था। खुदा की कसम, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी एंगेजमेंट का सुनकर इस हाल को पहुंच जाओगी, तो जिस दिन तुमने मुझे मुबारकबाद दी थी, मैं इसी दिन तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता। रिबाल ने पशेमानी से कहा। तो क्यों नहीं की थी? क्यों सच नहीं बताया था? आपको क्या लगा था मैं आपकी एंगेजमेंट का सुनूंगी और मैं बहुत खुश हो जाऊंगी? मुझे दर्द नहीं होगा, मुझे तकलीफ नहीं होगी अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देखकर, वो कह रही थी और रिबाल नजरें झुकाए इसकी बात सुन रहा था। लेकिन मोहब्बत की बात पर इसने एकदम नजरें उठाकर जेनिफर को देखा, जिसका चेहरा अब पहले से ज़्यादा आंसुओं से भीगा हुआ था। आंखें पहले से ज़्यादा सुर्ख हो रही थी। मुझे पता है आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत करती हूँ। लेकिन आपको मुझ पर रहम नहीं आया, मेरी मोहब्बत का मजाक बना दिया। रोते हुए जेनिफर के हाथ से बुके छूट कर ज़मीन बोस हुआ। इसने रिबाल के सीने से इसकी हाई नेक को अपनी नाजुक मुट्ठियों में भींच लिया। आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ। वो इसकी हाई नेक को छोड़कर इसके सीने पर सर रखकर बिलक बिलक कर रो दी। रिबाल यूं ही पहलू में हाथ गिराए खड़ा रहा। जेनिफर के आंसू इसकी हाई नेक में जज्ब हो रहे थे। रिबाल ने नज़र झुकाकर अपने सीने से सर टिकाए जेनिफर के सुनहरे बालों को देखा।
اسے دیکھ کر اقبال نے گہرا سانس بھرا اور اسے نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بہت برا کیا ہے آپ نے میرے ساتھ، بہت برا، اور اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایسے بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ خود سے محبت کرنے والوں کو تو سیپ میں موتی کی طرح سنبھال کر رکھا جاتا ہے، اور آپ نے مجھے بکھیر دیا، مجھے توڑ دیا، آپ نے میری محبت کا مان توڑ دیا۔ وہ اس کے سینے سے سر ٹکائے شکایت کر رہی تھی اور اقبال خاموش کھڑا اس کی شکایت سن رہا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، نہ آپ مجھ سے کبھی محبت کریں گے، لیکن کیونکہ میں برٹش ہوں، مسلمان نہیں ہوں، آپ مجھے یہاں کے باقی لڑکیوں کی طرح سمجھتے ہوں گے، تبھی میری محبت کا احساس ہونے کے باوجود بھی مجھ سے دور رہیں۔ میرے نروس بریک ڈاؤن کا پتہ چلنے کے بعد بھی آپ نے مجھے ایک کال نہیں کی۔ مجھے پتہ ہے میری محبت کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں ہے، لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں جو آپ کی محبت میں ہار گیا ہے اور اپنی محبت کی بے وقتی کے باوجود یہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ جینیفر کہتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ روتے ہوئے سسکیاں اور ہچکیاں اس کے ہونٹوں سے برآمد ہو رہی تھی۔ اقبال یوں ہی بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ جینیفر کو اس کا کچھ نہ کہنا اور تکلیف دے رہا تھا۔ وہ کچھ تو کہتا، اس کی محبت کو نہ اپناتا، لیکن اس کی محبت کا مان تو رکھتا۔ کچھ تو کہتا۔ اقبال کی خاموشی اس کو اور تکلیف دے رہی تھی، اس کے دکھوں میں اور اضافہ کر رہی تھی۔ وہ لمبی ہچکی لے کر اس کے سینے سے سر اٹھا رہی تھی جب اقبال نے دھماکہ کیا، شادی کرو گی مجھ سے؟ جینیفر نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا پوری سنجیدگی کے ساتھ۔ جینیفر کی آنکھیں اس کے کہے گئے ان چند جملوں پر پھیل گئی۔ بولو، شادی کرو گی مجھ سے؟ اب کی بار اقبال نے پہلو سے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے گلابی رخساروں سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ لہجے میں وہی سنجیدگی تھی جو اس کی فطرت کا خاصہ تھی۔ جینیفر اس کے سوال پر گنگ رہ گئی۔ بولو میڈم، اتنی دیر سے اتنی لمبی تقریر کر رہی تھی، اب کیا ہوا؟ اب کیوں زبان تالوں سے لگ گئی؟ اقبال نے کہا۔ جینیفر واقعی پتھر کی طرح جامد اسے دیکھ رہی تھی، زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ وہ اپنے چہرے پر اقبال کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتی جیسے پوری دنیا سے کٹ گئی۔ جینیفر، اقبال نے تھوڑا اور جھک کر اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے چہرے کتنے قریب آیا کہ اس کی گرم سانسیں جینیفر کے چہرے سے ٹکرانے لگیں۔ اس کی قربت پر جینیفر کو جیسے ہوش آیا۔ اس کے وجود نے ہلکا سا جھٹکا لیا۔ آپ سیریسلی کہہ رہے ہیں؟ جینیفر نے بے یقینی سے پوچھا۔ آنکھیں اور لہجے میں حیرت تھی۔ نہیں، مذاق کر رہا ہوں، اور ایسا مذاق میں ہر لڑکی سے کرتا ہوں۔ اقبال کو اس کی بات پر تپ چڑھ گئی۔ جینیفر کے ہونٹوں پر اس کی بات سے مسکراہٹ آئی جو پہلے ہلکے سے گہری ہوئی، پھر گہری سے گہری ہوتی چلی گئی۔ دوبارہ پوچھیں؟ جینیفر نے اب کی بار اس کے سینے پر اپنی ہتھیلیاں جما کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ مسز اقبال آفریدی بننا پسند کریں گی مس جینیفر؟ اقبال نے دوسرے انداز میں اسے پروپوز کیا۔ ہاں ہاں ہاں، خوشی کا علامہ کہتے ہوئے جینیفر نے اپنی باہیں
اس کے گلے میں ڈال کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ ربال اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ حیرت سے کھڑا اپنے سینے سے لگی جینیفر کو دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ پھر پہلو میں گرے ہوئے تھے۔ "I love you ربال، I love you so much"، وہ جذبوں کے عالم میں کہتی ربال کے کان کے نیچے اپنے لب رکھ گئی۔ اس نے دوبارہ بھی ربال کو وہیں چھوا جہاں پہلے چھوا تھا۔ "جینیفر"، ربال نے آہستہ سے کہا، "میں بہت خوش ہوں، بہت بہت زیادہ۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں ربال، بہت زیادہ۔ آپ کے بنا جینا میرے لیے بہت مشکل ہے"۔ اس سے الگ ہو کر جینیفر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر روتے ہوئے کہا، "میرے بنا جینا مشکل ہے، میرے ساتھ جینا بھی تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے"۔ ربال نے کہا، "کیا مطلب"؟ جینیفر نے ڈر کر پوچھا، "مطلب یہ جینیفر کہ میں بہت مشکل انسان ہوں۔ 8 سالوں کے اکیلے پن نے مجھے بہت مشکل بنا دیا ہے۔ میں جلدی سے کسی کے سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے اپنے کچھ اصول ہیں اور میں ان کو نہیں توڑتا، نہ ہی کسی کو انہیں توڑنے کی اجازت دیتا ہوں۔ میری خواہش کا ایک دائرہ ہے، میں ان دائروں سے باہر کبھی نہیں گیا۔ اپنے ہم سفر سے میری کچھ امیدیں وابستہ ہیں"۔ ربال نے کہا، "آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی۔ آپ جیسا مجھے رکھیں گے میں رہ لوں گی۔ اپنے ہم سفر کو لے کر آپ کی جو بھی امیدیں ہیں میں بالکل اس کے جیسے بن جاؤں گی۔ مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ مل جائیں گی تو مجھے پوری دنیا مل جائے گی"۔ جینیفر نے اس کی جیکٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھیج کر جذبہ کے عالم میں کہا، "ٹھیک ہے، پھر مجھے تھوڑا وقت دو، میں اپنے گھر پر ہم دونوں کے لیے بات کرتا ہوں۔ آپ کو جتنا وقت چاہیے آپ لے لیں، لیکن مجھے یہ یقین دلا کر جائیں کہ آپ صرف میرے ہیں"۔ جینیفر نے کہا، "زندگی میں پہلی بار مجھے کسی نے شرٹ لیس دیکھا تھا، اور جس نے دیکھا تھا وہ لڑکی تم ہو۔ اب میں کسی اور کے سامنے شرٹ لیس ہونے کی جرات نہیں کر سکتا"۔ اس ساری گفتگو میں یہ بات کرتے ہوئے ربال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اس کے کہنے پر جینیفر کو نینی تال کی وہ رات یاد آئی۔ وہ رات یاد آتے ہی اس کے گال دہک اٹھے، بلکہ شرم سے لرز کر جھک گئیں۔ اس کی یہ بات جینیفر کو یقین دلانے کے لیے کافی تھی۔ اب مجھے یہاں سے چلنا چاہیے۔ وقت ہو گیا ہے تمہارے کمرے میں، بہت وقت ہو گیا تمہارے کمرے میں، کافی وقت ہو گیا تمہارے کمرے میں"۔ ربال نے وقت کا اندازہ کرتے ہوئے کہا۔ جینیفر نے ہنس کر اسے دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلاتے اس کا دایاں ہاتھ تھام لیا۔ "چلیں سب گھر والوں کو چل کر یہ خوشخبری سناتے ہیں"۔ جینیفر نے کہا۔ "ابھی"، ربال نے حیرت سے پوچھا۔ "ہاں ابھی، اور اسی وقت"، جینیفر نے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے نکل گئی۔ اسے ربال کا ہاتھ تھام کر مسکراتے دیکھ کر اس کے گھر والے خوش ہو گئے۔ آج کتنے دن بعد انہوں نے اپنی بیٹی کو اس طرح خوش دیکھا تھا، اور پہلے سے زیادہ دیکھا تھا۔ "I'm so happy Dad"، ڈیوڈ صاحب کے پاس آ کر وہ ان کے گلے لگ کر خوشی سے بولی۔ ربال نے خفت سے سرخ پڑتے چہرے کو ان سب سے چھپانے کے لیے سر جھکا لیا، لیکن ان تینوں نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ لیا تھا۔ تینوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ بات کیا ہے۔ انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی ان دونوں کو کچھ بتانے کی۔ کچھ دیر اور ربال وہاں بیٹھا اور پھر ان سب سے اجازت لے کر وہاں سے چلا گیا۔ آنے سے پہلے اس نے جینیفر سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا تھا۔
آج سنڈے تھا، دوپہر کا وقت تھا جب آفریدی صاحب کے گھر پر ایک ڈیلیوری بوائے ایک پارسل دے کر گیا۔ یہ کرن کا ہے، حدید نے بھجوایا ہے۔ شام کو انہیں حدید کے سینئر کے گھر ڈنر پر جانا ہے، پارسل دیکھ کر مزنہ بیگم نے بتایا، کیونکہ حدید نے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ پارسل کرن کو دے آئیں اور اسے سمجھا بھی دیں کہ اب اپنی ناراضگی ختم کرے، اس رشتے کے لیے کچھ لچک پیدا کرے۔ حدید بہت اچھا لڑکا ہے۔ خوش قسمتی بار بار در نہیں کھٹکھٹاتی، آفریدی صاحب نے سنجیدگی سے کہا تو محسنہ بیگم اس بات میں سر ہلاتی کرن کے کمرے میں چلی گئیں۔ کرن بیڈ پر بیٹھی اپنے فون میں کچھ کام کر رہی تھی۔ محسنہ بیگم کو دیکھ کر اس نے فون سائیڈ میں رکھا۔ یہ تمہارا پارسل آیا ہے، حدید نے بھجوایا ہے۔ انہوں نے پارسل بیڈ کے کونے پر رکھتے ہوئے کہا۔ کرن نے پہلے انہیں پھر پارسل کو دیکھا۔ کرن، کچھ سوچ کر محسنہ بیگم اس کے پاس آئیں اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا لیا۔ دیکھو بیٹا، مجھے پتا ہے جو کچھ ہوا ہے اس سے تم بہت ہرٹ ہوئی ہو، لیکن میری جان، تم یہ بھی تو سوچو ہم نے جو کچھ بھی کیا تمہارے بھلے کے لیے کیا۔ حدید بہت اچھا لڑکا ہے، سلجھا ہوا اور سوبر لڑکا ہے۔ اللہ نے تمہیں اتنا اچھا شوہر دیا ہے، اتنے اچھے سسرال والے دیے ہیں، میری جان، ان کی قدر کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو وقت گزر جائے اور اس کے بعد پچھتاوے کے علاوہ تمہارے ہاتھ کچھ نہ رہے۔ مجھے پتا ہے تم غصہ ہو، تمہیں ہم سے ناراضگی بھی ہے، اور جو جائز ہے، لیکن میری جان یہ سب ایک حد تک ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اگر تم انگیجمنٹ کو توڑنے والی بات نہ کرتی تو ہم یہ نہ کرتے۔ پلیز اب اپنے دل میں حدید کے لیے گنجائش پیدا کرو۔ وہ تمہارا شوہر ہے، اس کی عزت کرنا، اس کی بات ماننا، اس سے محبت کرنا تمہارا فرض ہے، اور مجھے یقین ہے میری بیٹی اپنے فرض میں کوتاہی نہیں برتے گی۔ وہ بڑے مان سے کہتی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اس کے کمرے سے چلی گئیں، جبکہ کرن خاموشی سے ان کی باتوں کو سن کر گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ ان کے جانے کے بعد کرن نے وہ پارسل اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھا۔ پارسل میں ریڈ کلر کی بے حد خوبصورت ساڑی تھی۔ ساڑی کو ہاتھ میں لے کر وہ بڑی غور سے اسے دیکھنے لگی کہ تبھی اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ اسے پتا تھا حدید کا فون ہوگا۔ اس نے بنا اسکرین دیکھے فون آن کر کے کان سے لگا لیا۔ پارسل مل گیا؟ حدید کی بھاری گمبھیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کرن نے ہنکارا بھرا۔ میں اپنے لیے شاپنگ کر رہا تھا، میری نظر اس پر پڑی تو میں نے تمہارے لیے خرید لی تھی۔ امید ہے تمہیں پسند آئے گی۔ شام کو تم یہی پہننا۔ جلدی تیار ہو جانا، میں 7 بجے تمہیں پک کرنے آ جاؤں گا۔ گریٹر نوئیڈا پہنچتے ہوئے 2 گھنٹے لگ ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ساری بات کر کے حدید نے پوچھا۔ اس نے پھر ہنکارا بھرا اور فون رکھ دیا۔ وہ اسے منع کرنا چاہتی تھی جیسے رات کیا تھا، لیکن شاید اس کی ماں کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ اسے منع نہیں کر پائی۔ اس نے ٹائم دیکھا، پھر فون اور ساڑی ایک طرف رکھ کر وہ کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ اسے پتا تھا رات کو آتے آتے لیٹ ہو جائے گا۔ لیٹنے کے کچھ دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ 5:30 بج رہے تھے جب مغرب کی اذانوں کی آواز پر کرن کی آنکھ کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر جلدی سے اٹھی۔
घड़ी में टाइम देखा और बेख्तियार अपने सर को थाम लिया। इसकी असर की नमाज कज़ा हो गई थी। खुद को मलामत करती वो उठी और वज़ू करके मगरिब की नमाज के बाद असर की क़ज़ा नमाज अदा की। नमाज से फारिग होकर वो बात लेने चली गई। बात लेकर वो कमरे में आई, बालों को ड्रायर से खुश किया और साड़ी उठाकर ड्रेसिंग रूम में चेंज करने चली गई। सब कुछ ठीक था, लेकिन इसे ब्लाउज काफ़ी फिटिंग का लगा, क्योंकि इसे ब्लाउज पहनने में काफ़ी दिक्कत भी हुई और इसके हुक लिखा गया, हुक लगाने में भी और इसी वजह से ब्लाउज के हुक इसकी कमर में चुभ रहे थे, लेकिन इसने जैसे तैसे करके पहन लिया था। करीब 15 मिनट बाद वो साड़ी पहनकर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली। अपने कर्ली बालों में सीरम लगाकर इसने ब्रश किया, फिर हल्का फुल्का मेकअप करके डायमंड की ज्वेलरी पहनी और मुकम्मल तैयार होकर आईने में खुद पर एक भरपूर नज़र डाली। वो इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। साड़ी वाकई खूबसूरत थी और बेशकीमती भी। इस पर मुनासिब से मेकअप और डायमंड ज्वेलरी ने 4 चांद लगा दिए थे। तैयार होते होते इसे 7 ही बज गए थे। तैयार होकर वो नीचे आई। इसे देखकर आफरीदी साहब और मुज़रा बेगम खुश हो गए। मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। आफरीदी साहब इसके पास आए और इसे खुद से लगाकर इसका माथा चूम लिया। मुज़रा बेगम ने इस पर नज़र की दुआ पढ़कर दम किया, अपना ख्याल रखना और जो मैंने समझाया है इसके बारे में सोचना। मुज़रा बेगम इसका गाल थपथपाकर बोली, इतनी देर मेरे बाल भी आ गया। इसकी गाड़ी का हॉर्न सुनकर किरण इन दोनों को सलाम करती बाहर निकल गई। आफरीदी साहब हदीद से मिलने जाना चाहते थे, लेकिन मुज़रा बेगम ने इनका हाथ थामकर इन्हें रोक लिया। किरण अपनी साड़ी को संभालती घर से निकली। हदीद मेन गेट से अंदर देख रहा था जब इसकी नज़र किरण पर पड़ी। अपनी पसंदीदा साड़ी में इसे आते देखकर हदीद बिना पलके झपकाए इसे देखता रह गया। सीने में सांस कहीं अटकी थी। किरण गेट खोलकर बाहर आ गई। हदीद की नज़र अभी भी इसी तरह इस पर जमी थी। वो ट्रांस की कैफियत में से देख रहा था। गाड़ी के पास आकर किरण ने हदीद को देखा और 2 उंगलियों से खिड़की बजाई। हदीद खिड़की की आवाज़ पर ट्रांस से निकला और जल्दी से अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर निकला और पैसेंजर सीट की तरफ आकर इसने किरण के लिए दरवाज़ा खोला। आप अंदर से भी दरवाज़ा खोल सकते थे। किरण ने इसके बाहर आकर दरवाज़ा खोलने पर कहा, बीवी के लिए इतना तो कर सकता हूँ। हदीद ने इसके हसीन रूप से नज़र चुराकर कहा, बीवी? किरण ज़ेरे लब बड़बड़ाई और गाड़ी में बैठ गई। इसके बैठते ही हदीद ने दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आकर सीट बेल्ट लगाई और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर दोनों बिल्कुल खामोश रहे। फिर इस खामोशी में हदीद की भारी गंभीर आवाज़ गूंजी, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। रेड कलर तुम पर काफ़ी सूट कर रहा है। हदीद ने विंड स्क्रीन पर नज़र जमाए कहा। किरण जो खिड़की से बाहर देख रही थी, इसकी तारीफ पर इसकी तरफ देखा। हदीद ने ब्लैक डिनर सूट पहना हुआ था, जिसमें इसकी शख्सियत और निखर कर आ रही थी। किरण ने बिना कोई जवाब दिए दोबारा रुख फेर कर खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया।
شوہر تعریف کرے تو بیوی کا فرض بنتا ہے کہ بدلے میں کچھ کہے۔ اس کے خاموش رہنے پر حدید نے کہا، میں نے نہیں کہا شوہر سے تعریف کرنے کے لیے، اور نہ ہی میں شوہر کی تعریف پر خوش ہونے والی بیوی ہوں۔ کرن نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا، مطلب مانتی ہو کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر؟ حدید نے ہلکا سا چہرہ اس کی طرف موڑ کر کہا۔ کرن نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک تیز نظر اس پر ڈال کر پھر سے باہر دیکھنے لگی۔ اچھا اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ کس چیز سے خوش ہونے والی بیوی ہو تم؟ جس کام سے خوش ہوگی تمہارا شوہر وہی کام کرے گا۔ اس کے انداز پر حدید کے ہونٹوں پر مبہم سے مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ جی نہیں، بہت بہت شکریہ، یہ جو کام آپ کر چکے ہیں وہ کافی ہے، باقی اور کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ایک کام نے مجھے پوری طرح ڈسٹرب کر دیا ہے، دوسرا کام میرے چاروں طبق روشن کر دے گا، اور فی الحال مجھے میرے طبق روشن کرانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ کرن نے کہا، اللہ سے توبہ کریں مسز حدید، میں نے کب تمہیں ڈسٹرب کیا؟ میں نے تو نکاح کے بعد تمہیں فون تک نہیں کیا، اور تم ڈسٹرب کرنے کی بات کر رہی ہو؟ حدید نے بڑی سادگی سے کہا۔ کرن نے اس کی سادگی پر ایک کاٹ کھانے والی نظر سے اسے گھورا۔ سادگی پر اسے کاٹ کھانے والی نظروں سے گھورا۔ کیا ہوا، گھور کیوں رہی ہو؟ حدید نے پوچھا۔ میرے سامنے ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتی ہوں میں کیا چیز ہیں آپ، کس کی ماش کے بنے ہیں۔ کرن نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ارے واہ، بیوی ہو تو کرن جیسی، جو ذرا سے دنوں میں ہی پہچان گئی کہ اس کا شوہر کس کی ماش کا بنا ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ دور ہونے کے بعد پہچان گئی۔ کیا ہوگا جب وہ اپنے شوہر کے قریب ہوگی؟ حدید نے سو معنی بات کی تو کرن کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا تھا، بلا شبہ وہ حیا کا رنگ تھا۔ منہ دھوئے رکھیں آپ، اور جتنی جلدی ہو سکے اپنی خیالی دنیا سے بھی نکل آئیں۔ کرن نے اپنا رخ حدید کی طرف کر کے اپنا ایک ہاتھ ڈیش بورڈ پہ اور دوسرا سیٹ کی پشت سے ٹکا کر اسے گھورتے ہوئے کہا، حدید جیلانی خوابندہ ہے مسز حدید جیلانی خوابندہ ہے مسز حدید، خیالی دنیا میں رہنا اسے نہیں آتا، حقیقت پسند ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تم میری بیوی کی حیثیت سے میرے ساتھ ہو، اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور تمہاری بھی۔ اب تم اس حقیقت کو ماننے سے انکار کرو تو خیالوں کی دنیا میں تم رہ رہی ہو، میں نہیں۔ حدید نے اس کی طرف دیکھ کر ایک دل جلانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ کرن اس کی بات پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ میں آپ کی زندگی عذاب کر دوں گی، دیکھنا آپ۔ جب اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو غصے میں یہی کہہ دیا، کوئی بات نہیں، دونوں ساتھ رہیں گے تو عذاب سے بھی گزر جائیں گے۔ حدید نے سکون سے جواب دیا، آپ کو پتہ ہے میں آپ پر فورسڈ میرج کا کیس بھی کر سکتی ہوں، اگر میں نے ایسا کیا نا تو آپ 2 دن میں سلاخوں کے پیچھے نظر آئیں گے۔ اپنے ایڈوکیٹ ہونے کا رعب جھاڑتی وہ اسے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ مسز حدید، کرن جتنا اس کی مسز حدید سے چڑ رہی تھی، حدید اتنا ہی جان بوجھ کر اسے اپنے نام سے باور کرا رہا تھا۔ تم یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ میرے ڈیڈ بھی ایک ایڈوکیٹ ہیں اور سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اور تم انہی کے انڈر کام کرتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے
तुम मुझ पर केस चार्ज करोगी और मेरे डैड को पता भी नहीं चलेगा, या तुम मुझे सलाखों के पीछे भिजवाओगी और मेरे डैड मुझे सलाखों के पीछे जाने देंगे? हदीद ने फिर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट इसकी तरफ उछालते हुए कहा। किरण इसकी मुस्कुराहट पर वाकई जल रही थी और जलकर खाक हो रही थी। इसे हदीद की मुस्कुराहट अपना मजाक उड़ाते महसूस हो रही थी। गुस्से से इसका चेहरा लाल भभूका हो गया। अरे, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल साड़ी के कलर में मैच हो रहा है और अच्छा लग रहा है। हदीद ने इसको सुर्ख चेहरे को देखकर कहा। मैं उतार कर फेंक दूंगी साड़ी को। किरण ने जलकर कहा। ये धमकी है या ऑफर? अगर ये धमकी है तो मैं इस धमकी में नहीं आने वाला, और अगर ये ऑफर है तो फिर मैं गाड़ी कहीं सुनसान जगह पर रोकूं? हदीद की ज़ोमायनी बात पर किरण की आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया, और फिर जैसे ही इसे अपने कहे अल्फाज और हदीद की बात समझ में आई, इसने एकदम अपना रुख फेर लिया। कितनी झल्ली हो तुम किरण, तुम्हें तमीज़ ही नहीं कि कहाँ क्या बात करनी चाहिए, क्या ज़रूरत थी इस तरह की बात करने की। वो रुख फेर कर खुद को डपटने लगी। सीने में दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। हदीद ने एक मुस्कुराती नज़र इस पर डाली, फिर अपना पूरा फोकस ड्राइविंग पर कर लिया। इसके बाद दोनों में किसी ने भी एक दूसरे की तरफ न देखा, न एक दूसरे से बात की। 9:15 बज रहे थे जब वो लोग हदीद के सीनियर के घर पहुंचे थे। वो नॉन मुस्लिम थे और इन्होंने इस नए नवेले जोड़े का इस्तकबाल अपने रीति रिवाजों के मुताबिक किया था। वाह हदीद, शी लुक्स लाइक अ डॉल। हदीद के सीनियर की बेटी ने किरण को खुद से लगाकर सरतापा इसका जायज़ा लेते हुए कहा। किरण इसकी तारीफ पर मुस्कुरा दी। अगर भाभी डॉल लग रही हैं तो हदीद भाई भी तो कितने हैंडसम लग रहे हैं। देखो ज़रा, खड़े खड़े कितनी लड़कियां फ्लैट हो जाएं। इसके छोटे भाई ने हदीद को देखकर कहा। दोनों बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल चांद सूरज की जोड़ी हैं, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं। इनकी वाइफ ने दोनों को देखकर कहा। इनकी तारीफ पर किरण और हदीद ने एक दूसरे की तरफ देखा। चलो बेटा अंदर चलो, इन्होंने कहा तो हदीद ने अपने हाथ में पकड़े शॉपर किरण की तरफ बढ़ाए और इन्हें देने का इशारा किया। किरण ने इसके हाथ से शॉपर लिए और इन्हें दे दिए। इन्होंने मुस्कुराकर शॉपर थामे और इन्हें लिए अंदर आ गए। इन लोगों ने पहले स्टार्टर सर्व किया, इसके बाद कुछ देर बातें की, फिर इन्होंने डिनर किया। डिनर के बाद कॉफ़ी का प्रोग्राम चला। इतनी देर में किरण हदीद के सीनियर के बच्चों से घुल मिल गई थी। इसे इनसे बातें करना अच्छा लग रहा था और वो लोग भी किरण से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वो पहली बार नहीं मिले बल्कि बरसों से एक दूसरे को जानते हों। टाइम अच्छे से गुजर रहा था, सब कुछ सही था, लेकिन किरण को साड़ी के ब्लाउज से ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। ब्लाउज के हुक से अपनी कमर में गड़ते हुए महसूस हो रहे थे, जिनकी वजह से इसे दर्द और हल्की सी जलन का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त कर रही थी और इसे फिलहाल यही करना था। रात के 11:30 बज रहे थे जब वो लोग इनके घर से निकले। जाने से पहले इन्होंने किरण को दोबारा आने के लिए कहा था, जिस पर किरण ने हामी भर ली थी और साथ ही साथ इन्हें भी अपने घर आने के लिए इनवाइट किया था। गाड़ी में बैठते ही किरण ने सीट की पुर से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं।
اب اس سے اپنی کمر کا درد اور چلن برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ حدید نے اس پر ایک نظر ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی رات کے سناٹے میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف درختوں کی لمبی قطار تھی اور ان کے بیچ سے کبھی کبھار چاندنی چھن کر کرن کے چہرے پر پڑ جاتی تھی۔ حدید ڈرائیونگ کر رہا تھا مگر اس کی نظر کبھی کبھار کرن پر جا ٹکتی تھی۔ کرن ذرا سا بے چین سی ہوئی۔ ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے اس نے اپنی کمر کو سیٹ کی پشت سے اٹھایا۔ "What happened? Everything is all right?" حدید نے اس کی بے چینی دیکھ کر پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر کرن نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ "کیا ہوا؟" حدید نے پوچھا۔ "یہ بلاؤز کافی فٹنگ کا ہے جس کی وجہ سے اس کے ہک بار بار میری کمر میں چبھ رہے ہیں۔" کرن نے اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ "تو ہک کھول دو۔" حدید نے جیسے مسئلے کا حل نکالا۔ اس کی بات پر کرن کی سانس اٹکی تھی۔ "کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟" اٹکی سانس کے ساتھ کرن اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ بولی، "کچھ نہیں۔" "زیادہ پریشانی ہو رہی ہے؟" حدید نے پوچھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ "ٹھیک ہے، تم ادھر اپنا رخ کرو، میں ہک کھولنے میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔" اس نے کہا تو کرن کی پلکیں شرم سے لرز گئیں۔ "نہیں، میں ٹھیک ہوں۔" کرن نے اپنی اٹکی سانس کو بحال کرتے ہوئے کہا۔ "دیکھ لو۔" حدید نے کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔" کرن نے تھوڑا سا کھڑکی کی طرف ہوتے ہوئے کہا۔ حدید نے اس کا یوں کھسکنا نوٹ کر لیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور اس نے اپنا سارا دھیان پھر ڈرائیونگ پر کر لیا۔ لیکن کرن کے لیے اب اس بلاؤز کو کیری کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے چور نظروں سے حدید کو دیکھا اور پھر اپنا بایاں ہاتھ کمر کے پیچھے لے جاتے آہستہ سے اپنے ہک کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن سب بے سود۔ اس نے تو بلاؤز کے ہک گھر میں ہی بڑی مشکل سے لگائے تھے۔ جتنی مشکل سے یہ لگے تھے اتنا ہی مشکل انہیں کھولنے میں درپیش آ رہی تھی۔ "میں ہیلپ کر دیتا ہوں۔" حدید کی نظروں سے اس کی حرکت مخفی نہ رہ سکی۔ اس کی بات پر کرن نے نظریں چکا لیں۔ حدید نے گاڑی ایک جگہ پر روک دی۔ رات کا وقت تھا، سب جگہ سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اندر صرف گاڑی کی ڈیش بورڈ کی مدھم روشنی تھی۔ حدید آہستہ سے اس کی طرف جھکا اور بولنے کے بجائے اس کے دونوں بازو تھام کر اس کا رخ کھڑکی کی طرف کیا، پھر اس کی پشت سے سارے بال اس کے کندھے پر ڈال کر آہستہ سے اس کے ہک کو کھولنا شروع کیا۔ حدید کے لمس پر کرن کی سانسیں تھم سی گئی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن حدید کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ بہت احتیاط سے اس کے ہک کھول رہا تھا۔ حدید کی انگلیاں اس کی کمر سے ٹچ ہوتی کرن کو الجھا رہی تھیں۔ کرن عجیب سے احساس کا شکار ہو رہی تھی، ایسے احساس کا جو خاص لمحوں میں آتے ہیں۔ حدید نے ایک ایک کر کے اس کے بلاؤز کے سارے ہک کھول دیے۔ سارے ہک کھلتے ہی بلاؤز دائیں بائیں دھڑکنوں کی طرف گر گیا۔ اب حدید کی آنکھوں کے سامنے اس کی بے داغ ورنہ کمر تھی۔ اس کی نظریں اس کی کمر سے ہوتی نچلے حصے پر موجود مول پر اٹک گئیں۔ اس کے گلے میں گلٹی بھر کر معلوم ہوئی۔ جذبات میں ایک دم طغیانی مچی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر
اس کی برہنہ کمر پر پھیرا تو کرن کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ اس نے ہلکا سا رخ پھیر کر حدید کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ خود کرن کی سانسیں بھی دھاؤں کی مانند چلنے لگی تھیں، وجود میں حدید کے لمس سے برقی سی دوڑی تھی۔ حدید! کرن نے اس کا نام لیتے سیدھا ہونا چاہا، لیکن تبھی حدید نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سیدھا ہونے سے روکا۔ اس کے ایسا کرنے پر حدید کی سانس کرن کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے اٹکی تھی۔ اسے لگا حدید اب حد سے بڑھے گا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، ماحول میں سناٹا چھایا ہوا تھا، دور دور تک کسی بندے کا نام و نشان نہیں تھا۔ حدید چھوڑیں، کرن نے بڑی مشکل سے کہا۔ چھوڑ دوں گا، پہلے مجھے اس پر دوائی لگانے دو۔ ہک کی وجہ سے کمر پر تھوڑا سا زخم ہو گیا ہے۔ حدید نے اس کی کمر پر ہلکے سے زخم کو دیکھ کر کہا اور پھر گاڑی میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر ایک اسکن کریم نکالی اور اس کی کمر پر جہاں جہاں ہک کی وجہ سے سرخ نشان اور ہلکے سے زخم بنے تھے وہاں لگانے لگا۔ کرن نے سکون کا سانس خارج کیا۔ اسے لگا تھا حدید اپنا حق استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ اس سناٹے میں اس کے سامنے بے بس ہو جائے گی، لیکن اس کے ایسا کچھ نہ کرنے پر اسے بڑا سکون ملا۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا اس کا بلاؤز اتنا فٹنگ کا ہوگا۔ کہنا مجھے تمہارا سائز کا نہیں پتا، آگے دھیان رکھوں گا، حدید نے نارمل انداز میں کہا تھا، لیکن اس کی بات کرن کے گالوں کو دہکا گئی تھی۔ ہو گیا؟ اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو ترتیب میں لانے کی کوشش کرتے اس نے پوچھا۔ ہاں ہو گیا، لیکن اب یہ ہک مت لگانا، حدید نے کہا۔ اگر یہ ہک نہیں لگاؤں گی تو پھر کیسے؟ کرن نے بلاؤز کے گرنے کے ڈر سے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ حدید کی نظر اس کے سراپے پر گہری ہو گئی۔ وہ الجھی الجھی سی اس کے سامنے تھی اور اس کا دل اس میں الجھنے کو کر رہا تھا۔ حدید نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر بند باندھا اور اپنا کوٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ اس کو صحیح سے پہن کر بٹن لگا لو، کہہ کر اس نے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے رخ پھیرتے ہی کرن نے جلدی سے اس کا کوٹ پہن کر بٹن لگا لیے۔ اب ٹھیک ہے؟ حدید نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ حدید نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کرن تو اب سکون سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، لیکن حدید اب مکمل طور پر بے چین ہو چکا تھا۔ کرن اس کے نکاح میں تھی، وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا، لیکن وہ ابھی اپنے حق کا استعمال نہیں کر سکتا۔ وجہ رخصتی سے زیادہ اس عورت کی رضامندی تھی جو اس کے نکاح میں تھی، لیکن فی الحال اس نے کہا لیکن فی الحال اس نکاح کو دل سے ماننے کو تیار نہیں تھی وہ اس نکاح کو دل سے ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کرن، اس نے آہستہ سے کرن کو پکارا۔ کرن جو سکون سے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی، اس کے پکارنے پر آنکھیں کھول کر ہنکارا بھرا۔ پلیز جلدی اپنا مائنڈ سیٹ کریں، میں رخصتی کے لیے زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ ہوپ یو انڈرسٹینڈ، حدید نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ اس کی سنجیدگی، اس کی بات واقعی کرن کے چاروں طبق روشن کر گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، لیکن حدید اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان ڈرائیونگ پر تھا، اور وجہ یہ بھی تھی کہ اسے ڈر تھا اگر وہ اسے دیکھے گا تو پھر شاید اپنے جذبات پر بند باندھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ جاری ہے۔ کیسا لگا آپ کا ایپیسوڈ؟
پلیز سب رسپانس کریں گے، لائک شیئر کامنٹ کریں گے، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں گے۔ لو یو آل، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنا کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔